اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 12 سبق نمبر 12 آدمی کی کہانی۔ آج ہم پڑھیں گے آدمی کی کہانی۔ اس سے پہلے ہم اس کے مصنف یعنی رائٹر کا تعارف پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اس چیپٹر کی آدمی کی کہانی کے مصنف یعنی رائٹر پروفیسر محمد مجیب ہے، جو 1902 میں پیدا ہوئے اور 1985 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری تعلیم۔ سن 1918 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے۔ 1922 میں BA آنرز پاس کیا۔ لندن میں انہوں نے فرانسیسی اور لاطینی سیکھی۔ وہاں سے برلن گئے اور جرمنی زبان میں بھی کمال حاصل کیا۔ وطن واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد مقرر ہوئے۔ سن 1948 میں انہوں نے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی اسی عہدے پر رہ کر فارغ ہوئے۔ انہیں کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مصوری، موسیقی، باغبانی سے دلچسپی تھی۔ علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ دنیا کی کہانی سن 1931، تاریخ فلسفہ سیاست سن 1936، تاریخ تمدن ہند سن 1957 اور روسی ادب کی تاریخ 2 جلدیں سن 1960 ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ پروفیسر مجیب کو ادب سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی اور 8 ڈرامے لکھے۔ ان میں سے کھیتی، انجام، خانہ جنگی اور آزمائش جامعات کے نصاب میں شامل رہے۔ نصاب یعنی سلیبس میں۔ بچوں کے لیے ایک ڈرامہ آؤ ڈرامہ کریں بھی لکھا۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے جن میں کیمیا گر، باغی، چراغ راہ، اندھیرا اور پتھر مقبول ہوئے۔ وہ ایک کامیاب مترجم تھے، یعنی ترجمہ کرنے والے۔ ان کی قومی، علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا خطاب دیا۔ اب چیپٹر پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے آج کل کے عالم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی۔ اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہیں، یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔ شاید یہ وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولا تھی ضرور، کیونکہ ہمیں ایسے ہی لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں دہکتی آگ اگل دیتے ہیں، یا زمین کے اندر سے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہیں۔ دنیا میں یہ آگ پانی اور زمین کیوں بن گئی یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا۔ ہاں تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی، بھاپ اور دوسری گیسیں پانی ہو گئی، جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ یہ سب ہوا کب؟ آج کل کے عالم زمین کی ساخت سے، چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں، لیکن یہ حساب سنگ 10 سنگ برس کے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا۔ دنیا جب سرد پڑ گئی تو کہیں سے سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا۔ وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا، لاکھوں کروڑوں برس میں طرح طرح کے بھیس بدلے۔ آہستہ آہستہ، یعنی وہی لاکھوں کروڑوں برس میں، اس نے پودے اور کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا، پانی کے بغیر یعنی سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ پودے اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے۔ جو کیڑے تھے وہ مچھلی بن کر تیرے، اتلے پانی میں پاؤں کے بل چلے، خشک زمین پر رینگنا شروع کیا، ہوا میں پرندے بن کر اڑے، چوپائیوں کا روپ لے کر دوڑنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اتلے پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائیں وہ بڑی بھیانک تھی۔ 40 فیٹ لمبے مگرمچھ، 20 ہاتھ کے اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لے، کسی کا منہ دم کے سرے تک 100 فٹ سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ان جانوروں کو جو نام دیے گئے ہیں
وہ بھی ایسے بھیانک ہیں، برنٹوسورس، گیتیوسورس، میکسلوسورس وغیرہ، لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد پسند نہ تھی، یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے اب ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال وہ غائب ہو گئے، اور جب تک آج کل کے سائنسدانوں کو ان کی ہڈیاں نہیں ملی، کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور ازدہے ہماری دنیا میں آباد تھے۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے وجود نظر آئے وہ تھے ایسے ہی ڈراؤنے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی یہ صفت تھی، وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلا کر پالتے تھے۔ ایسے جانور پہلی قسم کے جانور سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لے گئے، پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مر مٹی۔ جو باقی بچی، ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکیں اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں۔ اس طرح ترقی کرتے کرتے جانور کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں کی شکل سے کچھ ملتی ہوگی۔ جانوروں کی اس قسم کو آسانی سے بن مانوس کہہ سکتے ہیں۔ ان بن مانوسوں نے 4 پیروں کی جگہ 2 پیروں سے چلنا سیکھا، اگلے 2 پیروں سے پکڑنے، اٹھانے اور پھینکنے کا کام لینے لگے۔ قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے 2 پیر پنجوں کی طرح ہو گئے، ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور وہ دوسرے جانوروں سے بھی بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی، وہ ایسی ٹھنڈی پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا، اور برف کے کھسکتے پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے رون ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑی، برفستان پگھل کر سمندر ہو گیا، اور زندگی پھر ابھری اور پھیلی۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ اس وقت زمین میں کئی 100 گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن مانوسوں کا برا حال ہوا ہوگا۔ ان میں سے بعض کی 1-2 ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں، اور اب زمین کے اندر بہت دور پڑی ہیں، جن کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد تھے۔ ان کے زمانے میں زمین کی کیا صورت تھی، لیکن انہوں نے اس دوران میں شاید 2-4 باتیں سیکھ لی تھیں جو بہت کام کی تھیں۔ کئی جنگلوں کو جلتے دیکھ کر انہوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کھوہوں اور غاروں میں آگ جلا کر تاپنے لگے۔ ان میں جانوروں کا گوشت اور شاید چند پھلوں اور چیزوں کو بھوننے لگے۔ وہ پتھروں کو گھس کر ان سے بھونکنے، چھیلنے اور کاٹنے بھی لگے، اور اس نے ان کی زندگی کو کچھ اور آسان کر دیا۔ آج کل کا علم بتاتا ہے ہم انہی بن مانوسوں کی اولاد ہیں، اور جیسے دنیا ترقی کرتے کرتے بن مانوس ہوئے تھے، ویسے ہی بن مانوس آدمی ہو گئے، لیکن آج کا علم بن مانوسوں کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں جوڑتا ہے تو ہم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، لیکن ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے پورا۔ اب ہم مشق اسٹارٹ کریں گے۔ دیکھیے اب ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ معنی یاد کیجیے، یہاں پر الفاظ، یہ معنی: آتش فشاں، آگ اگلنے والا، ساخت، بناوٹ، سنک، سو خرب، کھوپڑی میں نہ سمانا، سمجھ میں نہ آنا، صفت، خاصیت، سخت جاں، تکلیف برداشت کرنے والے، تلے نیچے، روند ڈالنا، کچل دینا، داستاں، لمبی کہانی، فنکشن کی ایک قسم، کھو، غار، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہونا، ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنا، ایک ہی جیسی خصوصیات رکھنا، قدیمی، پرانا، قدیم۔ اب دیکھیے سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری دنیا ایک دم نہیں بن گئی، بلکہ اس کے بننے میں خاصا وقت لگا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کو پہنچی۔ یہ دنیا انسان اور حیوان سبھی کے لیے بنائی گئی ہے، سبھی جانداروں کو جینے کا حق ہے۔ تو اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سوچیے اور بتائیے۔ یہاں پر دیکھیے 6 سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، زمین سے بڑے آگ کے گولے کون سے ہیں؟ زمین سے بڑے لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے
दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे और सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। दूसरा है, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है। जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया, और साइंसदान चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या है। तीसरा सवाल है, ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई। समंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंचा, वहाँ वो फटा और फला फूला। लाखों करोड़ों बरस में ज़मीन ने पौधों और कीड़ों की सूरत अख्तियार कर ली की। कुछ कीड़े, मछली और पानी के दूसरे जानवर बने। कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क ज़मीन पर रेंगना शुरू किया और पानी के बगैर सांस लेकर ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा की। इस तरह पानी और खुश्की में जानदारों की नशोनुमा हुई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जाँ क्यों निकले। ये जानवर इसलिए सख्त जाँ थे कि दुनिया की मुसीबतों को झेला। इनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियाँ होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सकें। पांचवा है, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ। ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानदारों का बुरा हाल हो गया। वो बर्फ़ में दब कर मर गए। इनमें कुछ की हड्डियाँ दूसरे जानवरों के साथ दफन हो गईं, अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं। छठा सवाल है, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई। इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे। जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने भी लगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो देखिए ये नीचे लिखे हुए मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए ये मुहावरे जो हैं, इनको मैंने इनके जुमले यानी सेंटेंस मैंने बना दिए हैं, तो आप देख लेंगे। ये 3 है। तो देखिए मुहावरे कहावतें, पहला है, खोपड़ी में ना समाना। बेवकूफ़ आदमी को कितना समझाओ, इसकी खोपड़ी में नहीं समाती। दूसरा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। चोर, उचक्के, डाकू, धोखेबाज सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। भेष बदलना, अपनी रियाया का हाल जानने के लिए अकबर बादशाह भेष बदल कर घुमा करते थे लिख लीजिएगा यहाँ पर थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क। ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ कदीम जानवरों की तस्वीरें जमा कीजिए। यानी जो पुराने ज़माने में जो जानवर पाए जाते हैं उनकी तस्वीरें आपको जमा करनी, पिक्चर्स जमा करनी है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया मुकम्मल, कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।